والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صحیح مطلب، حدیث میں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا افضل ہے نماز سے اور روزہ سے اور حج سے اور عمرہ سے اور جہاد سے راہ خدا میں، یہ حدیث ثابت نہیں، اس لیے قابل اعتبار نہیں، اور اس کو حدیث کہنا روا نہیں، جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سے نقل کیا ہے۔ فوائد مجموعہ میں اور قواعد شرعی کے خلاف ہے، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ مشکات باب البر والصلہ میں روایت ترمذی مذکور ہے، رضائے پروردگار رضائے والدین میں ہے، یعنی والدین اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی رہے، اور اگر وہ ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض رہے، اور ناخوشی پروردگار کی، ناخوشی والدین میں ہے۔ فائدہ، یہاں سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام والدین کی رضا پر لازم ہے ورنہ گناہ ہوگا، حالانکہ یہ حکم نہیں، پس مطلب حدیث کا یہ کہ جن امور میں اطاعت والدین شریعت سے لازم ہے، ان امور میں اگر کوتاہی کرے گا تو ناراضی حق حاصل ہوگی، اور نافرمان جب ہی ہوگا جبکہ حقوق ضروری ادا نہ کرے۔ پس یہ حکم مطلقاً نہیں بلکہ داخل ہے اس قاعدہ کلیہ میں جو ابتداءً قائم کیا گیا ہے کہ جس بات کے کرنے سے والدین کو تکلیف ہو وہ کام نہ کرنا واجب ہے، اور اس حدیث کا شان نزول خصوصیت بیان حقوق والدین اور مراد مذکور پر دلالت کرتا ہے، جس کو اشعۃ اللمعات میں نقل کیا ہے، اور راز یہ ہے کہ ہر امر میں اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو ہر امر میں خاوند کی اطاعت کا حکم ہوتا تو بہت سے لوگ عبادت الہی سے جو پیدائش انسان سے اصلی مقصود ہے محروم ہو جاتے، اور اپنے اصلی محبوب کی یاد سے اور اس کے ذکر کی حقیقی لذت اور کمالات عالیہ سے محروم رہتے، جس کے بغیر طالب خالق اکبر کو چین ہی نہیں، اور مقصود بھی وہی ہے جیسا کہ تمہید میں بیان کر چکا ہوں۔ انسانی پیدائش کا اصل مقصد قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث قدسی جو باعتبار سند ضعیف مگر ہمارے مقصود کو غیر مضر اور باعتبار تحقیق حضرات اہل کشف صحیح ہے، اسی مضمون کو بتلاتی ہے، اور وہ یہ ہے میں خزانے میں پوشیدہ تھا، پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو پیدا کیا میں نے مخلوق کو، پس معلوم ہو کہ عبادت الہی اور معرفت محبوب حقیقی مقصود ہے پیدائش مخلوق سے، پس ہر جگہ اس کو مقدم رکھا جائے۔ والدین کے حکم کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے یا نہیں۔ نمبر 3، مشکات کے مقام پر مذکور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرد ان کے پاس آیا اور کہا میری ایک بیوی ہے جس کے طلاق دینے کا میری ماں حکم کرتی ہے، آیا طلاق دوں یا نہیں؟ پس فرمایا اس سے حضرت موصوف نے میں نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ باپ اور ماں افضل دروازہ بہشت کا ہے، یعنی سبب داخل ہونے جنت میں افضل دروازے جنت سے رضائے والد اور والدہ ہے، پس اگر تو چاہے تو حفاظت کر دروازے کی ازائے کر دے۔ اس کو یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی۔ ظاہر یہ کہ اس عورت سے اس مرد کی والدہ کو تکلیف واقعی پہنچتی تھی، اس وجہ سے طلاق دلانا چاہتی تھی، ورنہ خواہ مخواہ طلاق دلانا ظلم ہے، اور ظلم پر مدد کرنا ظلم ہے۔ پس طلاق جو ظلم ہے صورت مذکورہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیسے اجازت دے سکتے تھے؟ نیز یہی جواب اس حدیث کا جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان کے صاحبزادے اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، صاحبزادے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے تو انہوں نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، آپ نے طلاق دینا ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے مقبول صحابی کسی پر کیسے ظلم کرتے، اگر بفرض محال ایسا کرتے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارا فرماتے اور ظلم کی کس طرح اعانت فرما سکتے تھے؟ اس حدیث کی تقریر قریب اسی تقریر کی حضرت امام غزالی قدس سرہ نے احیاء العلوم میں فرمائی ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنے پر جنت کی بشارت۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس سے مشکات کے باب مذکور میں بروایت بیہقی روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ فرما بردار ہو حق تعالیٰ کا ماں باپ کے حق ضروری ادا کرنے میں، تو وہ ایسے حال میں صبح کرتا ہے کہ 2 جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور یہ برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے تو بطریق مذکور ایک دروازہ جنت کا اس کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو صبح کرے اس حال میں کہ نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی والدین کے حقوق ضروریہ میں تو 2 دروازے جہنم کے کھل جاتے ہیں، اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک مرد نے عرض کیا اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں، یعنی باوجود ان کے ظلم و زیادتی کے بھی ان کی اطاعت ہی کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کریں تب بھی اس کو اطاعت ہی کرنا چاہیے اور ضرور ہے۔ واضح رہے کہ مطلب یہ کہ والدین کے ظلم کرنے کی وجہ سے حقوق ان کے اولاد پر ضرور ہیں، ان کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی ہم بھی ایسا ہی کریں۔